بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل الاولی، طواف کے واجبات کتنے تھے؟ 9، وہ ذکر ہو گئے۔ اس کے مستحبات کیا تھے؟ وہ بھی ذکر ہو گئے۔ اب مسائل ہیں، جن میں سے پہلا مسئلہ پوری توجہ کے ساتھ آگا۔ طواف رکن ہے، چاہے وہ عمرے کا ہو چاہے وہ حج کا ہو۔ جب تک طواف نہ ہوگا، اگر کوئی عمدن طواف نہیں کرتا تو اس سے اس کا وہ نسک، وہ عمرہ کرنے آیا ہے، وہ حج کرنے آیا ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے، آخر انشاءاللہ بھی تفصیل پڑھتے ہیں۔ پس جیسے نماز کے ارکان ہیں، اسی طرح حج اور عمرہ کے بھی ارکان میں سے طواف ایک رکن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، لہذا فرق اتنا ہے کہ نماز کے رکن میں آپ یوں کہتے ہیں، چاہے عمدن رہ جائے چاہے سہون رہ جائے، نماز باطل ہے۔ لیکن اس کے بارے میں آپ یوں کہیں گے کہ اگر کوئی عمدن چھوڑ دے گا تو اس کا وہ نسک باطل ہو جائے گا، لیکن سہون رہ جائے تو اس کا آگے حکم تفصیل سے آئے گا کہ پھر کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ طواف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک طواف جو ہم جاتے ہی جو افعال عمرہ میں ہم نے شمار کیا، انشاءاللہ طواف حج اس کی بھی ہم تفصیل پڑھیں گے، وہ آئے گا۔ جس طواف کو ہم رکن قرار دے رہے ہیں نسک کا، وہ طواف، اس طواف سے مراد طواف النساء، چونکہ عمرے میں ہم نے پڑھا کہ اترستا 5 افعال ہیں، ان میں سے کوئی نہ ہوگا تو عمرہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن طواف النساء اس کے واجبات میں سے ہے۔ یعنی جو ہی ہم تقصیر کرتے ہیں عمرہ میں، احرام کھل گیا، عمرہ ہمارا مکمل ہے، اب رہ جاتا ہے طواف، وہ جب بھی کریں وہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ صرف یہ ہے کہ تب تک خاتون عورت مرد کے لیے یا مرد عورت کے لیے حلال نہیں ہوتا، لیکن اس سے جو سابقہ افعال ہیں وہ باطل۔ تو لہٰذا اس طواف سے یہ اشتباہ نہ ہو کہ ہر طواف مراد ہے، نا۔ طواف مستحب وہ ویسے ہی مستحب ہوتا ہے، جو واجب طواف ہیں ان میں سے جو طواف النساء ہے وہ بھی مراد ہے۔ بس اب آپ نے یہاں یہ ترجمہ کرنا ہے، وہ طواف جو واجب ہوتا ہے حج یا عمرہ میں، وہ طواف رکن ہوتا ہے اس نسک حج کا یا عمرے کا۔ لہذا اگر کیا ہوگا، عمدن چھوڑ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ شاباش، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، عمدن نہیں چھوڑا، بہت توجہ کے ساتھ، بھول گیا، رہ گیا، تدارک واجب ہے۔ اب کیا کرے؟ پہلا مرحلہ، خود واپس آئے اور آ کر اس طواف کو بمائے رکعتین کے انجام دے، ولو اس کو گھر سے بھی، پاکستان سے بھی واپس کیوں نہ جانا پڑے، لیکن یہ اس مرحلے میں ہوتا ہے جب ایسا اس کے لیے ممکن ہو تو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائے گا دوسرا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ وہاں پر پلٹ جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب کیا کرے؟ آسان، یستنیبو، اپنا کسی کو نائب بنائے گا اور وہ نائب اس کی طرف سے کرے گا۔ اب ذرا پھر اگلی بات بہت غور کرنا کا مہربانی۔ اگلی بات کیا ہے؟ اگر وہ طواف حج تھا، یہ نئی بات ہے، اگر طواف تو اس کو ماہ ذی الحج کے ختم ہونے سے پہلے ضرور قضا کرنا اور بجا لانا ضروری ہے۔ دوبارہ غور کرو، طواف حج تھا،
عمدن نہیں کیا حج باطل. طواف حج تھا بھول گیا. میں نے گزارش کی ہے کہ پہلا مرحلہ ممکن ہے تو خود واپس پلٹ جائے اور اس کو بجا لائے. تعذر ممکن نہیں ہے کسی کو اس میں اپنا نائب بنائے. لیکن پھر بھی یہاں بطلان کا خدشہ موجود ہے. وہ کہاں پر؟ اب یہ جب میں نے گزارش کی نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر 29 یا 30 اس ذی الحج کا مہینہ جتنے دنوں کا تھا آخر ذی الحج سے پہلے طواف ہو گیا تو حج بچ جائے گی. لیکن اگر حج کا مہینہ گزر گیا اور محرم کا چاند نظر آ گیا اور طواف نہ ہوا پھر باطل ہے. اس لفظ کو یاد رکھنا بالکل نئی چیز ہے کہ طواف حج کو ہر حال میں ماہ ذی الحج میں بجانا ضروری ہے. اگر آپ اس میں بجا نہیں لائیں گے پھر آپ کی حج نہیں بچ سکتی. قران و افراد میں کوئی مشکل نہیں، اس میں حج کا ہونا یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً ماہ ذی الحج میں ہو، وہ دوران سال ہوتا ہے. لیکن یہ بات صرف حج کی ہے اور حج تمتع کی. ٹھیک ہو گیا جی. اب ذرا غور کرو پھر آگے بتاتا ہوں. کل طواف واجب رکن، جو طواف بھی جہاں واجب ہے او مستحب نکل گیا نا، یہ رکن ہوتا ہے. یعنی وہ حج میں واجب ہے چاہے عمرے میں واجب ہے، وہ واجب ہے. یبطل النسک بترکہ، اگر کوئی بندہ اس طواف واجب کو چھوڑ دے گا تو جو بھی کر رہا ہے نسک، حج کر رہا ہے یا عمرہ چھوڑ دے گا تو وہ باطل جائے گا، بشرطے کہ وہ ترک کرے گا آمدن کا غیر ہی من الارکان، جیسے دوسرے اس کے ارکان ہے. اگر آمدن نہیں کرے گا تو وہ باطل ہے، یہ بھی باطل ہے. الا طوافا نساء، ہاں وہ واجب ہے لیکن اس طرح کا رکن یعنی اس سے حج یا عمرہ باطل نہیں ہوتا. ختم ہوگی بات. اگلی بات والجاہل عامد، جس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ طواف بھی واجب ہوتا ہے، یہاں جاہل حکم عامد میں ہے. یہاں جہالت اس کے لیے عذر نہیں، وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے کیوں توضیح کے پہلے درس میں آپ نے پڑھا تھا، وہ افعال وہ احکام جو مبتلا بے ہوں اس پر سیکھنا جا رہا ہے حج پر، اور اتنا بھی نہیں سیکھا کہ آیا طواف واجب ہے یا نہیں ہے. والجاہل عامد، کل نہیں لکھا ہوا والجاہل عامد، اپنی طرف سے عبارت نہ بناؤ. اچھا جی. لا یبطل بترکہ نسیانا، ہاں اگر بھول کر رہ جائے تو پھر وہ نسک باطل نہیں ہوگا. لیکن یجب تدارکہ، لیکن اس کا تدارک اس کا جبران واجب ہے. وہ کیسے؟ پہلا مرحلہ فیعود الیہ وجوبا مع المکنہ، اگر ممکن ہے تو خود اس بندے پر واجب ہے کہ وہ واپس پلٹے اور اپنا طواف خود بجا لائے. شاباش، ٹھیک ہو جی. ولو من بالادہ، گھر پہنچ گیا تھا وہاں سے واپس آئے اگر ممکن ہو تو، یہ ہو گیا پہلا مرحلہ. وما تعذر، لیکن اگر اب واپس پلٹنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، متعذر ہے، اب کیا کرے؟ توجہ خجان، تعذر سے ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اصلاً امتناع، یعنی کوئی صورت امکان کے مقابل جیسے امتناع ہوتا ہے نا، اصلاً ممکن ہی. ایک ہوتا ہے کہ نہیں ممکن تو ہے لیکن بیچارے کو تکلیف اتنی اٹھانی پڑے گی جو عام طور پر قابل برداشت نہیں. اب ذرا توجہ فرماتے ہیں. وظاہراً المراد بے، اس تعذر سے مراد وہ امتناع عقلی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے المشقت کہ ممکن ہے لیکن بیچارے کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی. فاقا للدروس. وَيُحْتَمَلُ إِرَادَةُ الْعَجْزِ عَنْهُ مطلقہ، اور ممکن ہے کہ جہاں عجز سے مراد کیا ہو،
ممکن ہے عجز عقلی ہو یا عجز عرفی ہو. عجز عرفی ہوگا تو مشقت کثیرہ اس میں بھی آ سکتی ہے. یعنی ہم لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ نے میرے ذمہ کام لگایا ہے یہ بڑا ہے تو ناممکن، کوشش کرتا ہوں. اب ذرا غور کرنا ہے، جب میں کہتا ہوں نا کوشش کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے امتناع نہیں ہے، ممکن ہے لیکن تھوڑی سی تکلیف زیادہ برداشت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب جی اپنا دیں، خوب آسان سی بات. اچھا اگر متعذر ہے کسی لحاظ سے تو فرماتے ہیں دوسرا مرحلہ یستنیب فیہ، اس میں اپنا نائب، استنابہ یستنیب یعنی نائب تبل کرنا، نائب بنانا. ٹھیک، ختم. یتحقق البطلان بترکہ عمدا وجہلا بخروج ذی الحجہ قبل فعلہ ان کانا طواف الحج مطلقا. اگر وہ طواف جو نہیں ہوا تھا وہ تھا طواف حج، چاہے تمتع کا تھا، چاہے قران کا تھا، چاہے افراد کا، چاہے جہلن نہیں کیا، چاہے خود نہیں کیا، جو بھی نہیں کیا، اگر کب یعنی ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس کو بجا نہ لایا گیا، یتحقق البطلان، وہ نسک باطل، مہینہ گزر گیا اور بجا نہ لایا، باطل. وفی عمرۃ التمتع، اسی طرح فرماتے ہیں عمرہ تمتع میں بھی بطلان متحقق ہو سکتا ہے. کیسے؟ بغی کے وقت الوقوف، کہ اگر دیکھا جائے گا کہ وقوف عرفات کا وقت ابھی ہے یا نہیں. الا عن التلبس بالحج قبلہ، اب ہو گیا کیا کہ اگر فرض کرو اس نے احرام حج باندھ لیا، ادھر سے طواف رہتا تھا، اب اگر یہ طواف کرنے جاتا ہے تو وقوف عرفات رہ جاتا ہے، پھر وہاں پر گنجائش ہوتی ہے، انشاءاللہ آگے حکام میں آئے گا کہ اس کو کر لے اور پھر اس کی قضا کرے. خوب. وفعل عمرۃ المجامعہ، یا اسی طرح فرماتے ہیں وہ عمرہ جو حج افراد و قران کا ہوتا ہے، یا خود عمرہ المفردۃ عن، یعنی المفردہ عن الحج، کہ خالی عمرہ مفردہ، ساتھ حج نہیں تھی. اشکال، اس میں اشکال ہے کہ آیا اس کے لیے بھی خروج ذی الحج کے گزر جانے سے وہ باطل ہوگا یا نہ ہوگا، اس میں اشکال ہے. اشکال بہی معنی ہے وہ تو سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، فقط عمرہ تمتع یا حج تمتع کا ذی الحج میں ہوتا ہے، باقیوں کا نہیں ہے. خوب. وَيُمْكِنْ اعتبار نیت الاعراض عنہ، ہاں اگر ہم یوں کہیں کہ اگر اس نے عمرہ مفردہ کا طواف نہیں کیا تھا اور اب اس نے نیت الاعراض، اب اس کا پروگرام ہی نہیں ہے اس کو بجا لانے کا، یا وہ عمرہ جو حج قران و افراد کے ساتھ بجا لانا تھا اس کا طواف رہتا تھا، اور اب اس نے اسے اعراض، اب اس کے نیت میں ہی نہیں ہے، تو پھر شاید کہیں کہ اب وہ بھی باطل. لیکن اگر پروگرام میں ہے آج کل تو پھر شاید باطل نہ ہو، چونکہ اس کا وقت وسیع ہوتا ہے، اس کے لیے ذی الحج کے مہینے میں ہونا ضروری نہیں. خوب. وَلَوْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاء، اگر کسی بندے کو طواف النساء بھول گیا، حَتَّى خَرَجَ مِن مَكَّةَ، حتیٰ کہ وہ مکے سے نکل گیا، جازت الاستنابۃ فیہ، تو اس میں توجہ کرنا ہے میری جان، طواف النساء اور اس طواف حج میں یہ فرق ہے. وہاں پر کیا تھا؟ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اگر ممکن ہے تو خود پلٹے، لیکن طواف النساء میں چاہے ممکن بھی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ کسی کو نائب بنا سکتا ہے. یہ فرق ہے. فرماتے ہیں جازت الاستنابۃ فیہ، اس میں وہ کسی کو نائب بنا سکتا ہے اختیاراً، یعنی جہاں تعذر والی شرط شاباش نہیں ہے. وَإِنْ أَمْكَنَ الْعَوْدُ، اگرچہ اس کے لیے واپس پلٹنا، لیکن لو اتفق عودہ، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ خود اتفاقاً واپس آ گیا، نہیں جا سکتا، نہیں آ گیا، لو اتفق عودہ یعنی اتفاقاً وہ آ گیا، اور ابھی اس کا طواف النساء بھی کسی نائب نے نہیں کیا تھا،
لم یجد الاستنابہ، تو اب وہ کسی کو نائب، اب وہ اپنا طواف النساء خود کرے. ٹھیک ہو گیا؟ شاباش. لیکن لو تارکہ عمدن، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا، واجب العودو الیہ، اس پر واجب ہے کہ خود پلٹے اگر ممکن ہے تو. ٹھیک ہو گیا. اگلا مسئلہ لیتا ہے، طواف النساء واجبات میں سے ہے، کوئی عمدن نہ کرے، کوئی جہلن نہ کرے، کوئی نسیانن نہ کرے، اس سے اس کا وجوب ختم نہیں ہوتا. اب جو فرماتے ہیں لا تحل النساء بدونہ، بغیر طواف النساء کے کسی مرد کے لیے عورت اور کسی عورت کے لیے مرد حلال نہیں ہوتا. حتی العقد، یعنی اس سے نکاح کرنا، وہ بھی پہلے طواف. اب ذرا غور کرنا ہے، یعنی اگر نکاح نہیں کیا اور اس کے ذمہ طواف النساء ہے تو نکاح کر نہیں سکتا جب تک پہلے اس کی طرف سے طواف النساء نہ ہو. اور اگر پہلے سے شادی شدہ ہے اور طواف النساء چھوڑ آیا ہے تو جب تک وہ نہ ہوگا اب اس کی اپنی بیوی اس پر حرام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وَلَوْ كَانَ امْرَأَةً، اگر وہ خاتون تھی جو چھوڑی تو حرم علیہا، اس پر حرام ہے تمکین الزوج، کہ اپنے شوہر کو اپنے اوپر قدرت دے. کیوں؟ چونکہ اس پر مرد حرام ہے جب تک یہ اپنا طواف النساء نہ کرے. والجاہل عامد، طواف النساء سے جو جاہل ہے وہ بھی مثل، یعنی جو عامد کے حکم ہیں اس جاہل کے بھی، کیونکہ واجبات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. وَلَوْ كَانَ الْمَنْسِيُّ بَعْدًا مِنْ غَيْرِ طَوَافِ النِّسَاءِ بَعْدَ إِكْمَالِ الْأَرْبَعِ، جناب طواف بھولا تھا، بہت توجہ آگا، سارا نہیں، کچھ چکر بھولا تھا طواف النساء کے علاوہ. کیونکہ طواف النساء سارا بھول جائے تو بعد میں کوئی کر سکتا ہے. اگر فرض کرو طواف حج اس کو بھولا تھا، سارا نہ، بعضاً کچھ چکر، فرماتے ہیں اگر تو 4 چکر پورے کیے تھے، فرض کرو اس نے 5 چکر لگائے اور یہ سمجھا کہ 7 ہیں اور 2 رہ گئے، یا 6 لگائے اور 1 رہ گیا، اگر ایسا ہے پھر تو یہ اس میں اپنا نائب بنا سکتا ہے، وہاں متعذر کی شرط بھی نہیں ہے. جیسے طواف النساء میں بنا سکتا ہے وہاں پر بھی بنا سکتا ہے. دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے، انشاءاللہ آگے ہم نے افعال حج پڑھنے ہیں کہ وہاں 8 ذی الحج کو ہم نے احرام باندھنا ہوتا ہے مکہ سے، اور وہاں سے ہم جاتے ہیں 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کرتے ہیں، شب 10 کو وقوف مزدلفہ کرتے ہیں، 10 کا دن منا میں آتے ہیں، 10 11 12 وہاں رہتے ہیں. بعد میں مکے آ کر پھر ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ حلق وغیرہ جب ہو جاتا ہے پھر ہوتا ہے طواف حج اور سعی حج. ترتیب میں وہ آتے ہیں بعد میں. ذرا سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ترتیب میں وہ بعد میں آئیں گے. اب فرماتے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ یجوز تقدیم طواف الحج وسعیہ للمفرد. اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے، اگر کوئی حج قران کر رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ جو طواف حج، جو سعی حج اس نے اعمال منا وغیرہ کو انجام دینے کے بعد کرنی تھی، اگر وہ ان کو وقوف عرفہ سے پہلے کر دے بغیر کسی مجبوری کے حالت اختیاری میں، تو بھی قارن اور مفرد کے لیے جائز ہے. اچھا، لیکن جو جددان تلبیہ تاکیب اثرات کل طواف، لیکن جب ہر طواف کی، یعنی وہ طواف حج اس نے کیا، عمرے کا جو بھی کیا، اس طواف کی جو رکعتین جب پڑھ لے گا اس کے بعد دوبارہ تلبیہ کی تجدید، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک جو اس نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہوگی؟ یہ تو ہوگی بات جو قارن اور مفرد ہے، وہ طواف حج اور سعی حج کو وقوف عرفات پر مقدم کر سکتے. یجوز تقدیمہما للمتمتع عند حج تمتع ہے. اب یہ اختیاراً نہ، اب یہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی مجبوری ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا، تو اس مجبوری کی بنیاد پر یہ بھی حج
طواف حج اور سعی حج کو وقوف عرفات پر مقدم. اب توجہ کرنا، بھولنا نہیں. اب یہ دو باتیں ہو گئیں. قارن اور مفرد اختیاراً وقوف عرفات سے پہلے طواف حج اور سعی حج کر سکتا ہے، لیکن جو حج تمتع کر رہا ہے یہ ضرورت مجبوری کی صورت میں مقدم کر سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں مجبوری کیسی ہو. نام کیا ہے اس مولانا کا؟ ہاں، مولانا منیر حسن. بس مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے، ایک تو ہے جس کو آتا نہیں نا، اب اس کی مثال کر دیتا ہوں. مثلاً مولانا کی بیگم ساتھ ہے، دونوں میاں بیوی حج پہ گئے ہوئے ہیں. اب اس کو پتہ ہے، اب ذرا توجہ رکھنی میری جان، فلائٹ ہے 14 ذی الحج کو. یہ مسائل چونکہ ہم نے عملاً دیکھیں اس لیے ہمیں زیادہ پتہ ہے. 14 ذی الحج کو اس کی فلائٹ ہے. خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں حج طواف حج اور سعی بعد میں کروں تو میرے ایام شروع ہو جائیں گے. ان ایام میں تو میں بیت اللہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، اور ادھر میری فلائٹ ہے. نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ پھر وہاں حکم ہوتا ہے بے شک تو پہلے کر کے جا، تاکہ جب اعمال وہ پورے ہو جائیں فلائٹ تو چلی جا، تاکہ اس کے سارے اعمال. اس کو کہتے ہیں ضرورت. ٹھیک ہے؟ یا فرض کرو مولانا کی بیگم ساتھ ہے اور اس کو پتہ ہے 3-4 دن کے بعد اس نے مولانا منیر صاحب کی بیگم نے ایک بیٹا دینا ہے، اور لے ہی اسی لیے گیا تھا کہ بیٹا میرا عرفات یا منا میں پیدا ہو برکت. اب ظاہر نفاس شروع ہو جائے گا، پھر وہ مسجد حرام میں داخل ہے. اب تو یاد رہے گا نا، ضرورت والی بات سمجھ آ گئی نا. چلو آگے چلو. وَقَضَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُمَا، طواف حج اور سعی حج کو مقدم کیا جا سکتا ہے وقوف عرفات پر عند ضرورت، اگر کوئی عذر ہو. ٹھیک ہے جی. کخوف الحیض والنفاس المتاخرین کو، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اعمال میرا مکمل کیا تو اس کے بعد یہ شروع ہو جائیں گے، اور پھر میرے لیے ممکن جلدی نہ ہوگا. وعلیہ تجدید تلبیت ایضاً. اب یہ علیہ ہے عجیب ہے، بات پیچھے کی ہے حیض اور نفاس کی، آگے ضمیر پلٹا دی علیہ کی. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہیں جی؟ حالانکہ پتہ ہے مولانا منیر کو نہیں آتے یہ، یا علیہما کہتے ہیں نا. بہرحال لیکن علیہ سے مراد کیا آپ لیں گے کہ جو ضرورت کی بنیاد پر یہ پہلے کر رہا ہے، کسی مجبوری کی بنیاد پر کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ بھی وہ جب نماز طواف کی رکعتین پڑھ لے گا پھر تجدید تلبیہ کرے گا. خوب. طواف النساء لا یقدم لہما، وہ چاہے حج تمتع کا ہو چاہے حج افراد کا ہو، ولا للقارن، چاہے وہ حج قران کا ہو، طواف النساء کو مقدم اختیاری صورت میں نہیں کیا جا سکتا الا لضرورہ. خوب. فرماتے ہیں وَهُوَ طواف النساء واجب فی کل نسک، ہر نسک میں طواف نساء واجب ہے. حجن، چاہے وہ نسک حج ہو چاہے عمرہ ہو. کس پر؟ علی کل فاعل للنسک، ہر اس پر جو حج یا عمرہ کر رہا ہے. توجہ کرنی میری جان، فاعل کی بات ہے، عورت کی بات نہیں ہے، مرد کی بات نہیں ہے، بچے کی بات نہیں ہے، بالغ نہ بالغ نہیں، جو بھی فاعل نسک ہے جو حج عمرہ کر رہا ہے اس پر طواف نساء واجب ہے، سوائے عمرہ تمتع کے. عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہوتا. فلا یجب فیہا. ٹھیک ہو گیا جی. وَأَوْجَبَهُ فِيهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ، اگرچہ ہمارے علماء میں سے بعض کہتے ہیں کہ نہیں جیسے باقی جگہوں پر عمرہ طواف النساء واجب ہے، عمرہ تمتع میں بھی واجب ہے. لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ ضعیف، لیکن ہمارے لیے یہ قول ضعیف ہے. عمرہ تمتع میں طواف نساء واجب نہیں ہوتا. اچھا، اب غور کرنا جان. اب آپ سے فرق ہو کہ عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ میں کیا فرق ہے، تو آپ کہیں گے بڑا فرق یہ ہے کہ عمرہ مفردہ اس کے افعال ایک جیسے ہیں، لیکن عمرہ مفردہ کے بعد طواف النساء واجب ہوتا ہے، عمرہ تمتع کے بعد واجب نہیں ہوتا. اچھا، اور بھی ہیں عمرہ مفردہ بعد آپ اور عمرے کر سکتے ہیں، لیکن عمرہ تمتع جو جب احرام باندھے پھر کوئی اور عمرہ آپ نہیں کر. یہ ساری باتیں آپ شاید پیچھے پڑھ رہے ہیں. اچھا،
فرماتے ہیں فیشمل قولو، یہ جو شہید اول نے فرمایا علی کل فاعل، کل فاعل سے مراد یہ ہے کہ وہ فاعل نسخ چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے صغیر ہو، چاہے کبیر ہو، چاہے قادر علی الجماع ہو، چاہے قادر علی الجماع نہ ہو، اس سے کوئی فرق، جو بھی فاعل حج یا عمرہ ہے اس نے ہر حال میں طواف النساء کرنا ہے. ٹھیک ہو گئے؟ خوب الا ان اطلاق الوجوب علی غیر المکلف مجاز، جناب جو مکلف ہوتے اس پر تو نہ کچھ واجب ہوتا ہے نہ حرام، وہ تو ہے ہی نابالغ. فرماتے ہیں ہم نابالغ پر بھی ہے، لیکن فی الحال جو کہہ رہے ہیں واجب مجازن کہہ رہے ہیں، بئی معنی کہ جب بالغ ہوگا پھر جب تک طواف النساء نہیں کرے گا شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا. والمراد انہ ثابت علیہم، یہ ان پر ثابت ہے حتی لو تارکہ الصبی، حتیٰ کہ بچہ بھی اگر طواف النساء چھوڑ جائے گا حرم علیہ النساء، اس پر عورت حرام ہوگی، بعد البلوغ حتی یفعلہ، جب تک طواف النساء کو انجام نہ دے گا، او یفعل عنہ، یا اس کی طرف سے انجام نہ دیا جائے گا کسی نائب کے ذریعے. ہوا متاخر عن السعی، یہ طواف النساء سعی حج سے بعد میں ہوتا ہے، سعی کے بعد ہوتا ہے. فرماتے ہیں لو قدم ہوا علیہ عامدن، اگر کوئی جان بوجھ کے کہتا ہے چلو طواف النساء پہلے کر لیتا ہوں اور سعی بعد میں، اعادہ بعدہ، فرماتے ہیں اگر عمدن کرے گا تو اس کا اعادہ، اگر بھول کر جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، اور اگر مسئلہ نہیں جانتا تھا تو جاہل و عامد. الثالثہ، تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو توفیق دے گا حج پر جائیں گے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم احرام میں ہوتے ہیں سر کا ڈھانپنا جائز، اس لیے ہم جب چھت والی بس میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں بکرے دینے پڑتے ہیں جو آپ لوگ جہاں بیٹھ کے پھر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، الاخری. یحرم لبس البرطلہ، برطلہ یہ ترکی لوگ جو ہیں نا اب بھی پہنتے ہیں، بڑی بڑی لمبی لمبی ٹوپیاں ہوتی ہیں ایسے گول سی، یہ ان کے پادریوں کی کبھی آپ شاید دیکھ رہے ہیں نیٹ پر، وہ بھی تو یعنی وہ بڑی قسم نہیں وہ اور ہوتا ہے، یہ گول ہوتی ہے بالکل اور تھوڑی اونچی. ایک تو ہوتا ہے نا جو اس کا یوں بنا ہوتا ہے جیسا ہے والی، وہ چیز نہیں ہوتی، یہ بالکل برابر گول لیکن بہت اونچی اوپر نکلی ہوتی ہے. یہ برطلہ اس کو کہتے ہیں. کلنسوۃ طویلۃ کانت تلبس قدیما، پرانے زمانے میں. خوب ٹوپی وہ والی ٹوپی پہننا، بلکہ مطلق ٹوپی پہننا، جہاں برطلہ کا ذکر کیا چونکہ حدیث میں اس کا ذکر آیا تھا. بہرحال یہ پہننا حرام ہے، کس میں؟ طواف میں. لما رویا من النہی عنہا، چونکہ روایت ہے کہ خبردار برطلہ پہن کر طواف نہ کرو. معللاً، اور اس میں یہ علت بھی بیان کی گئی، بِأَنَّهَا مِن زَيِّ الْيُهُودِ، کہ یہ یہودیوں کی خاص حیت ہوتی ہے کہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں، لہٰذا ایسا کام نہ کرو. اچھا، یختص التحریم، شہید فرماتے ہیں یہ حرمت اس برطلہ کی حرام ہے کہاں پر؟ بموضع تحریم ستر الراس، وہاں پر جہاں جب تک سر کا ڈھانپنا حرام ہے اس برطلہ کا پہننا بھی. میں نے آپ کو گزارش کر دیا ہے کہ حالت احرام میں سر کو ڈھانپنا جائز نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں برطلہ کا پہننا بھی جائز، یہ اس کے ساتھ خاص ہے. لیکن اگر عام حالات میں جب ہم احرام میں نہیں ہیں طواف تو پھر بھی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کا طواف العمرۃ لضعف مستند التحریم. بہت توجہ، کوئی کہے کہ جناب برطلہ کے بارے میں روایت میں نہیں آ گئی کہ طواف میں نہ پہنو، اس طواف میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ طواف آپ احرام کی حالت میں کر رہے ہیں یا بغیر احرام کے کر رہے ہیں. بڑی باریکی سے بات کو سمجھنا ہے. کیوں؟ چونکہ احرام کی حالت میں سر کا ڈھانپنا حرام ہے، بغیر احرام کے تو کوئی حرام نہیں ہے. لیکن شہید اول نے فرمایا کہ یہ اس ٹوپی کو جو پہننا طواف میں حرام ہے، یہ فقط اس وقت جس وقت میں سر کو ڈھانپنا حرام ہوتا ہے. اب اگلا لفظ آپ نے خود ملانا ہے، اور سر کا ڈھانپنا تو حرام ہوتا ہے فقط جب بندہ حالت احرام میں ہو، جبکہ طواف تو بندہ عام حالات میں بھی کر سکتا ہے. توجہ آقا جان فرماتے ہیں
لضعف مستند التحریم، چونکہ جہاں سے اس برۃ اللہ کے پہننے کی حرمت کے حکم کا استنباط کیا گیا ہے وہ ذرا ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. شہید ثانی فرماتے ہیں هو الاقوا، میرا ووٹ بھی شہید اول کے ساتھ ہے کہ جس صورت میں سر ڈھانپنا حرام ہوگا اس صورت میں برۃ اللہ پہننا حرام ہے، ہر حال میں حرام نہیں. اچھا، یمکن حمل نہی الکراہہ، جناب روایت میں جو منع کیا گیا ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں ہم اس کو حمل کرتے ہیں کراہہ پر. وجہ کیا ہے؟ بے شاہد تعلیل. بہت توجہ، یہ علم اصول کی بات ہے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا آپ کو، ہمیں آگے پڑھیں گے وہاں بات آئے گی کہ جس حکم شرعی میں کوئی علت بیان نہ کی گئی ہو، توجہ فرمائی نا، وہ ہوتا ہے واجب. اقیم الصلاۃ، یہ نہیں کہ کیوں. آتوا الزکوٰۃ، یہ نہیں کہ کیوں. اور بسا اوقات علت بیان کی جاتی ہے کہ یہ کرو کیونکہ، یہ نہ کرو کیونکہ. جہاں کیوں کے ساتھ بتایا گیا ہو نا، نص میں علت حکم بتائی گئی ہو، فرض کرو اس کی وجوب کی، یعنی اس حکم کی، وہ نہیں والا ہو یا امر ہو یا نہیں ہو، تو وہاں اگر امر ہوگا تو اس استحباب پر حمل کیا جاتا ہے کہ وہ ارشادی ہوگا، اور اگر نہیں ہو تو اس کو کراہت پر. یہاں بھی چونکہ علت بتائی گئی ہے، چونکہ یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، علت بتائی گئی نا، لہذا ہم اس کو حمل کرتے ہیں کراہت پر. والا تقدیر تحریم، فرض کرو ہم یہ کہتے ہیں، توجہ آجان، کہ ہر حال میں طواف میں وہ ٹوپی پہننا حرام ہے. لا یقدع فی صحت الطواف، تو ہم کہیں گے طواف صحیح ہے لیکن ٹوپی پہننے کا اس کو گناہ علیحدہ ہوگا، چونکہ حرمت لبس برۃ اللہ یہ ایک واجب ہے مستقل، یعنی اس کا طواف کے طواف نام ہے 7 چکروں اور 2 رکعات کا. لأن النہی عن وصف، چونکہ یہ نہیں ایک ایسی صفت سے ہے کہ خارج عن ہو جو حقیقت طواف میں شامل نہیں ہے. اس طرح فرماتے ہیں لو طاف لابسا للمخیط، اگر کوئی بندہ سلا ہوا کپڑا پہن کے طواف کرتا ہے تو طواف ٹھیک ہے لیکن سلا ہوا پہننا جائز نہیں تھا، اس کا عذاب یا جو سزا ہوگی یا کفارہ ہوگا وہ علیحدہ ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ